الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. وعن عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها ابتلاه بالحزن ليكفرها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو مرد اور عورت ایمان والا نیک اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں اچھی زندگی عطا کرے گا. کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے کرتے اس کا یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ گناہ کو ختم کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے، گناہ کو دھونے کے لیے اس کے پاس کوئی نیک اعمال نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کے اوپر مصیبتوں کو اور پریشانی کو نازل کرتے ہیں. اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ ان کی جو گناہ ہے وہ گناہ کو کم کر سکے. گناہ کو کم کرنے کے لیے مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، بیماریاں آتی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ہر انسان اس زمانے میں پریشان ہے. کوئی بھی ایک انسان آپ ایسا نہیں بتا سکتے ہیں جو یہ کہے کہ میں پریشان نہیں ہوں، مجھے پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. کوئی بھی ایک انسان ایسا آپ کو نہیں ملے گا. ہر انسان دنیا میں پریشان ہے. کسی کو مال کی پریشانی ہے، کسی کو مال نہ ہونے کی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے تو ان کے لیے یہ پریشانی ہے، کوئی بیمار نہیں ہے تو ان کے لیے اور کچھ پریشانی کا وجہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان پریشان ہے. لیکن پریشانی جب بھی انسان پر آتی ہے، پریشانی میں جب بھی انسان مبتلا ہوتا ہے تو پریشانی کی نوعیت اور پریشانی کی کوالٹی الگ ہوا کرتی ہے. عموماً ہر پریشانی جو انسان پر واقع ہوتی ہے، جو انسان پر آتے ہیں، دو قسموں میں سے ایک قسم کی وہ پریشانی ہوگی. دو قسموں میں سے ایک قسم کی وہ پریشانی ہوگی. ایک پریشانی ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں. ایک پریشانی اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بیانات میں، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا
کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہر نبی دنیا کے اندر پریشان ہوئے، ہر نبی دنیا کے اندر پریشانیوں میں زندگی گزارا، ہر نبی نے دنیا کے اندر پریشانیوں کو کاٹا۔ کوئی بھی ایک نبی آپ ایسا نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس نبی نے دنیا کے اندر پریشانی کا سامنا نہ کیا ہو۔ ہر نبی نے، کسی نبی کو گھر سے باہر نکالا گیا، کسی نبی کو بیماری میں مبتلا کیا گیا، کسی نبی کو در بدر کیا گیا، کسی نبی کو کچھ پریشانی، کسی نبی کو کچھ پریشانی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی جتنے دنیا میں آئے ہر ایک نبی نے پریشانیوں والی زندگی کو گزارا۔ تو نبی کی جو یہ پریشانی ہوا کرتی ہے، یہ پریشانی دو قسموں میں سے ایک قسم کی پریشانی ہے، اور یہ پریشانی کا نام ہے آزمائش۔ اس پریشانی کا نام کیا ہے؟ آزمائش۔ یعنی ایک انسان جو بذات خود بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، اللہ کی بات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور نبی تو چونکہ معصوم ہوتے ہیں، نبی کوئی گناہ جان بوجھ کر نہیں کر سکتے ہیں، نبی اللہ کا پاکیزہ بندہ ہوا کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد پریشانی کا آنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کی آزمائش ہو رہی ہے، نبی کو اللہ آزما رہے ہیں، امتحان نبی کا لے رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں نبی ان برے حالات سے مجبور ہو کر کہیں اللہ کے دربار سے دور ہوتے ہیں یا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، ایوب علیہ السلام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، یہاں تک کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، بچپن سے لے کر موت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانیوں کا زندگی گزارا، پریشانیوں میں زندگی بسر کی، لیکن کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ چلو پریشانیاں بار بار میرے اوپر آ رہی ہے، ان پریشانیوں سے دور ہونے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے کافر اور اس وقت کے جو بڑے بڑے مشرک جو نبی کو آفر پیش کیا کرتے تھے کہ آپ ایمان چھوڑ دیں، آپ یہ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیں، ہم آپ کو یہ دیں گے، وہ دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، نبی نے ایک دن بھی اس کو گوارا نہیں کیا۔ تو یہ آزمائش جو آتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس کو بھیجا کرتے ہیں۔ تو یہ پریشانی صرف اور صرف نبی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ایک پریشانی اور ہے کہ جب انسان پر وہ پریشانی آتی ہے تو وہ پریشانی آزمائش کے طور پر یا امتحان کے طور پر نہیں آتی ہے، بلکہ سزا کے طور پر وہ پریشانی آتی ہے، سزا بن کر آتی ہے، عذاب بن کر آتی ہے۔ اس کی ہزاروں مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، ہزاروں مثالیں تاریخ کی کتابوں میں بھری ہوئی ہے۔ فرعون غرق ہوا، ان پر جو یہ عذاب آیا، کیوں آیا؟ آزمائش بن کر نہیں، سزا بن کر۔ نمرود ہلاک ہوا، قارون ہلاک ہوا، یا اور بھی پچھلے قوم میں بہت ساری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، ان پر اجتماعی عذاب کو نازل کیا، اور اس طریقے سے عذاب کو نازل کیا کہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی کے اوپر آسمان سے آگ کے گولے برسائے، کسی کے اوپر ہوا کا عذاب کو نازل کیا، اور اس قدر وہ عذاب آیا کہ پورا کا پورا بستی اور پورا کا پورا گاؤں عذاب میں ختم ہو گئے۔ تو یہ جو عذاب ہے یہ دوسری قسم کی عذاب ہے، اور اس کو عذاب کے طور پر اللہ بھیجتے ہیں۔ نبی پر جو پریشانیاں آتی ہے، اچھے لوگوں پر جو پریشانیاں آتی ہے، اچھے بندوں پر جو پریشانیاں آتی ہے، یہ بطور آزمائش کے آتی ہے، اور برے لوگوں پر جو آزمائش آتی ہے، برے لوگوں پر جو پریشانیاں آتی ہے، برے لوگوں کو جو مصیبتیں آتی ہے، یہ عذاب بن کر، سزا بن کر اللہ کی طرف سے آیا کرتی ہے۔ یہ فرق ہے۔
اب ہم دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ ہم ایک انسان ہیں، ہم پر پریشانی آئی، ہم پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئی، اب ہم کیسے پہچان سکتے ہیں یہ پریشانی جو ہم پر آیا ہوا ہے یہ سزا کے طور پر آیا ہوا ہے یا آزمائش کے طور پر آیا ہوا ہے؟ ہم کیسے اس کو پہچانیں گے؟ تو علماء کرام بتاتے ہیں پریشانی آنے سے پہلے اگر ہمارا زندگی نیکی والی زندگی ہے تو ہم اس آزمائش کو، اس پریشانی کو بطور آزمائش سمجھ سکتے ہیں۔ پریشانی آنے سے پہلے میری زندگی، آپ کی زندگی نیکی سے دور، گناہوں سے قریب، اللہ سے دور، شیطان سے قریب کی زندگی والی اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ پریشانی سزا اور اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ یہی فرق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی بندے پر ظلم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک معمولی سی ماں جس نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، وہ ماں اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو تکلیف دینا نہیں چاہتی۔ گھر میں ایک ٹائم کا کھانا ہے، 2 ہی روٹی ہے، ماں بھوکی ہے، باپ بھوکے ہیں، بھائی بہن بھوکے ہیں۔ اگر ایک چھوٹا بچہ 2 سال کا بچہ ہے تو ماں کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ روٹی میں کھائیں اور میں نیند سے سوؤں اور میرا بچہ رات بھر روتا رہے۔ ایک ماں گوارا کرتی ہے؟ ایک ماں کا دل مانتا ہے؟ نہیں مانتا ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت جو 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو تکلیف میں، اپنے بندے کو مصیبت میں، اپنے بندے کو پریشانی میں دیکھنا کیسے برداشت کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے پریشانی جو بھی آتی ہے، بری حالت کا جب بھی ہم شکار ہوتے ہیں، اس کا ذمہ دار ہمارا اعمال ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہم جیسے کرتے ہیں ویسے بھرنا پڑتا ہے۔ کھیت میں اگر ہم گیہوں ڈالیں گے تو 4 مہینے کے بعد گیہوں کاٹیں گے، چنا کاٹیں گے، گیہوں کاٹیں گے۔ تو ہم جو کام کریں گے، جیسا کریں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ اگر ہم اچھے کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ برا نہیں کرے گا، اتنا یقین رکھیے۔ اگر ہم اچھا کریں گے، آپ اچھا کرو گے تو اللہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ آپ برا کریں گے تب اللہ رب العزت کی طرف سے برے فیصلے ہوں گے۔ آپ برے ہیں، آپ کے اعمال برے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے برے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، کما رہے ہیں، ہاتھ میں پیسہ ہی نہیں ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں جو آتی ہے یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آیا کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر برے حالات سے، اگر پریشانی سے، اگر مصیبت سے آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو 2 کام کیجیے۔ 2 کام بہت ضروری ہے، بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر ہر انسان یہ 2 کام کرنا شروع کر دیں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انسان پریشان کبھی نہیں ہوں گے۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ پریشانی آ بھی گئی تو پریشانی بطور سزا کے نہیں بلکہ بطور آزمائش کے آئے گی۔ خوشحالی کی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، خوشی خوشی زندگی گزاریں گے، ہر جگہ ہمیں کامیابی ملے گی، ہم جہاں جائیں گے ہم کامیاب ہو کر آئیں گے۔ پہلا کام یہ ہے رجوع الی اللہ، ہم اپنے آپ کو پریشانی آنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ کی طرف اگر ہم نہیں جائیں گے تو پریشانیاں اور بڑھے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ اور حجاز کا جو ایریا ہے وہاں بالکل قحط سالی پڑ گیا، بارش ہی نہیں ہوئی۔ اب جب بارش نہیں ہوئی تو دھان، گیہوں، یہ سب کھیتی نہیں ہوا، لوگ بھوک سے بہت پریشان ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ممالک سے، جو آس پاس کے گاؤں تھے، جو آس پاس کے ایریا تھے، وہاں سے کھانے پینے کے بہت سارے سامان لا کر کے جمع کرنا شروع کر دیا کہ چلو اگر 2 سال بارش نہیں بھی ہوئی تو ہمارے پاس راشن ہے، ہمارے پاس چاول، گیہوں، دال ہے، ہم لوگوں کو
کھلاتے رہیں گے۔ تو یہ عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دیا اور غلے کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی حضرت بلال ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کہا، اے بلال، میں تو سوچتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عقل والے ہیں، بس اتنا کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ یہی خواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ دیکھیے آج میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، بشار میں آئے تھے اور مجھے کہا کہ ہم تو عمر کو عقل والے سمجھتے تھے۔ حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ بات ادھوری ہے، وجہ نہیں بتائی، بات ادھوری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا میرے اندر نبی کی وفات کے بعد کچھ بدلاؤ دیکھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، ہم تو آپ کو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، زندہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے وہی صحابہ حضرت بلال سے پوچھا وہ خواب کو بیان کرو۔ پھر دوبارہ مسجد میں وہ خواب کو بیان کیا گیا۔ تب صحابہ کرام نے سمجھا اے امیر المومنین، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پریشانی کو دیکھ کر آپ ظاہری سبب کو اختیار کرنے لگے، پریشانی دیکھ کر ظاہری سبب کو اختیار کیے، غلے، دھان، چاول جمع کرنا شروع کر دیے، اللہ کی طرف آپ کا قدم نہیں بڑھا، اللہ کی طرف آپ کا قدم نہیں بڑھا، اللہ کی طرف آپ نے رجوع نہیں کیا۔ اس لیے صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے، نماز پڑھی جائے۔ اس کے بعد عمر نے اعلان کر دیا اور صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی اور نماز پڑھی گئی اور اس میں دعا رو رو کر کی گئی۔ اس دعا کے بعد میرے دوستو بزرگوں اس قدر بارش ہوئی کہ 2 سال جو قحط سالی کا شکار ہو گیا تھا سب بالکل سیراب ہو گیا۔ تو اس واقعے سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پر جو بھی پریشانی آئے، جو بھی وبا آئے، ہمیں جو بھی مصیبت آئے، اس کا ہم ظاہری اسباب کے علاوہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف اپنے آپ کو پیش کریں اور اللہ کے دربار میں اس کا حل تلاش کریں، تب جا کر کے ہم پریشانی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو پریشانیاں اور بڑھیں گی۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے صدقہ و خیرات۔ اپنا مال، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی بتایا تھا کہ اللہ کے راستے میں جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس کی کتنی بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ تو دوسرا کام یہ کرے کہ اپنا مال صدقہ کرتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ صدقہ کرتا ہے انسان کے اوپر آنے والی بلا اور پریشانی اور مصیبت اور بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 2 کام ہمیں ضرور کرنا ہے۔ یہ 2 کام اگر ہم کریں گے تو ہماری زندگی پریشانیوں سے پاک، ہماری زندگی خوشحالی کی زندگی گزرے گی۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔